الحمدللہ وکفى والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء محمد المصطفى وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ یہ آیت نمبر 177 سورہ البقرہ، اس کو کہتے ہیں آیہ بر، یعنی وہ آیت جس میں نیکی کے مختلف شعبے بیان ہو، یعنی نیکی کا اصل وجود، جس طرح انسان ہے نا، اس کے باڈی پارٹس ہیں، کچھ باہر کے اور کچھ اندر کے ہیں، 2 ہاتھ ہیں، 2 پاؤں ہیں، 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہیں، ناک ہے، منہ ہے، 2 ہونٹ ہیں، اسی طرح اندر کے ہیں، پھر دل ہے، جگر ہے، گردے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ انسان ایک ہی ہے لیکن مختلف پارٹ سے مل کر بنا ہے۔ اسی طرح نیکی ایک ہی ہے لیکن وہ مختلف پارٹس کے ساتھ مل کر اس کا وجود انسان کی طرح ایک تشخص قائم کرتا ہے۔ جس طرح انسانوں کے 2 ہاتھ ہیں، اگر ایک ہاتھ ہو تو یہ اس انسان میں کمی ہے، ایک پاؤں ہو تو کمی ہے، ایک آنکھ ہو تو عیب ہے، ایک کان ہو تو عیب ہے، اسی طرح جگر میں کوئی مسئلہ ہو گیا تو بیماری ہے، یہ صحت کا اس کا عیب ہے۔ اسی طرح آپ یہی معاملہ بالکل اسی طرح نیکی کو بھی ایک وجود سمجھے، ایک انسان کی طرح۔ اس کے ان شعبوں میں سے اگر ایک شعبہ بھی کم ہے، ہماری زندگی میں ہمیں سے ہر شخص یہ دعویٰ کرتا ہے نا وہ نیک ہے، تو پھر ذرا وہ اس وجود کا جائزہ لے کہ یہ جو چیزیں اللہ پاک نے یہاں اس کے نیکی کے مختلف پارٹس بیان کیے ہیں وہ ہماری نیکی میں ہیں۔ کہیں ٹانگ غائب ہے ایک، کہیں اس کا ایک ہاتھ غائب ہے، کہیں اس کی ایک آنکھ غائب ہے، کہیں اس کا ایک کان غائب ہے، کہیں اس کا دل ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تمہاری نیکی تب تک مکمل نہیں ہو سکتی، تم نیکی کو نہیں پا سکتے، تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم وہ نہ خرچو جو تمہارے دل میں کھبا ہوا ہے، جس سے تم محبت کرتے ہو۔ دائیں بائیں سے اٹھا کے تم 50 چیزیں دے دو، جب تک اس چیز پر ہاتھ نہیں ڈالتے جو تیرے دل میں کھبی ہوئی، کانٹا لگا ہوا نا تو اس کو بال سے بھی باریک کوئی لت اگر چلی جائے، کہیں شیشہ ٹوٹا ہوا تھا اور آپ نے اس کو ہاتھوں سے اٹھانے کی کوشش کی اور اس میں سے کوئی ایک اس کی لت جو ہے وہ آپ کے چلی گئی انگلی کے اس میں پور میں،
دائیں بائیں سے آپ سوئی لے کے اس کو جگہ جگہ سے کریدنا شروع کر دیں، پھاڑ دیں اپنی انگلی کو، جب تک وہ اس جگہ سے نہیں نکلے گا جو اندر پھنسا ہوا ہے آپ کو چین نہیں آئے گا۔ تو یہ جتنے بھی شعبے ہیں اس کے، جب تک ان سب میں آپ 33 نمبر نہ لے لیں، یہ سبجیکٹس ہیں نا، تو آپ کا نصاب مختلف سبجیکٹ سے بن کر تو آپ کو پیش کیا جاتا ہے، اور ان میں سے سب کو آپ نے پاس کرنا ہوتا ہے، اور اس کے منیمم نمبرز ہوتے ہیں ہمارے زمانے میں 33، مجھے اب نہیں پتا کیا ہوگا سلسلہ، پھر آگے پھر اس کے ہوتے ہیں کہ جی فلاں نے فلاں گریڈ لیا اور فرسٹ آیا اور سیکنڈ آیا۔ نیکی میں بھی اسی طرح فرسٹ اور سیکنڈ والے بھی اپنی جگہ ہیں، لیکن 33 والوں کی اکثریت ہو، تم سب میں 33 لے لو یہ چلے گا، لیکن تم ایک میں 99 لے لو اور دوسرے میں تم 15 لے لو تو فیل ہو جاؤ۔ اور موسٹلی ہوتا یہ ہے کہ جو کمپلسری ہوتا ہے، جس کو پاس کرنا ضروری ہوتا ہے، باقی سب میں پاس ہو جائیں، آپ اس میں فیل ہو گئے تو آپ فیل گردانے جاتے ہیں۔ نیکی میں بھی یہی معاملہ، تم ایک نیکی میں کسی نبی کے عمل کو بھی پہنچ جاؤ، دوسری نیکی میں تم فیل ہو گئے ہو جو کمپلسری تھی۔ اور جو معاملات ہیں نا انسانوں کے ساتھ، حقوق العباد، وہ کمپلسری ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک شخص اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل ہو جائے، شہید ہو جائے اور پھر زندہ کیا جائے، تب بھی اس کو حقوق العباد معاف نہیں، ان میں اگر کوتاہی کی ہے تو اس پارٹی کو راضی کرنا پڑے گا۔ یہ ہے وہ کمپلسری۔ تو یہ سارا بیان ہوا یہاں پہ، لیکن ہم اس آیت کا جائزہ یہ آئی اصل میں اس پس منظر میں ہے کہ وہ جو مسلمانوں نے دیکھو جی پہلے منہ ادھر کر لیا، پھر منہ ادھر کر لیا، عیسائی جو ہے وہ مشرق کی سائڈ کو قبلہ مانتے ہیں، یہودی جو ہے وہ مغربی سائڈ کو قبلہ مانتے ہیں۔ تو اس بحث میں اللہ پاک نے مختلف جگہ پہ بات کر تو آخر اس کو سمیٹا ہے اور فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، حالانکہ یہ بھی نیکی ہے، آپ قبلے کا تعین کر کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن یہی دین نہیں ہے، یہی نیکی نہیں ہے، نیکی یہی نہیں ہے کہ جو تم ایک پکڑ کے سمجھتے ہو کہ تم نیک ہو۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، لیکن نیکی اس کی نیکی ہے من آمنہ، جو ایمان لائے۔ اب یہ پوری چیز آئے گی، اور پھر جہاں نماز کا ذکر آئے گا وہاں مشرق اور مغرب کہاں پہ جا کے اس کا ذکر آئے گا؟ نماز کی ضرورت ہے نا، قبلہ مشرق اور مغرب۔ یہودی جو ہے وہ دیواریں گریا ان کی مغربی والی ہے، عیسائی جو ہے وہ ایسٹ والی سائڈ پہ کرتے ہیں، انہوں نے چنا ہوا اپنا، ہم نے اپنا قبلہ بنایا ہوا، لیکن اس کی ضرورت کب ہے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں اس کی طرف منہ کرتے ہیں۔ نماز کہاں آئی ہے؟ آپ جا کے دیکھیں گے نیچے کہ وہ ہماری ذاتی فٹنس کے لیے، ایک ہوتی ہے دشمن سے جنگ، ایک ہوتا ہے فوجی کی اپنی ٹریننگ، وہ اس کا پرسنل اس کی فٹنس کے لیے ضروری ہے۔ اگر وہ لڑتا نہیں ہے، جو ہی مقابلہ ہوتا ہے دشمن سے تو بندوق اس کو پکڑا دیتا ہے خراب کیے بغیر کہ لو بھائی صاحب اسی سے مجھے گولی مار لو تم، تو اس فٹنس کا جو ہے وہ کیا فائدہ ہوا؟ اسی طرح بندہ نماز ایک وضو میں 3 پڑھتا ہے، لیکن دکان پر جاتے ہی کم تولتا ہے، دودھ میں پانی ملا دیتا ہے۔ تو یہ تو اسی طرح شیطان کو پکڑا دیے بندوق، لو بھائی صاحب یہ میری نماز ہی لے لو تم، اس نماز کا پھر کیا فائدہ ہے؟ وہ جو ٹریننگ کر کے مسجد سے آیا ہے ایمان بنا کے شمع جلا کے۔ تو یہاں فرمایا کہ نیکی یہی نہیں ہے کہ تم منہ پھیر لو، ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف،
ولیکن البر، لیکن نیکی اس کی نیکی ہے من آمن، جو ایمان لایا باللہ، اللہ پر، والیوم الاخر، اور آخرت کے دن پر۔ یہ دو چیزیں اصل ہیں، ان کو آپ سمجھ لیں تو ہماری زندگی سمجھ لیں بڑی آسان ہو جائے گی۔ رستہ پتہ چل گیا نا، ہم اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں، یہ ہمارا ایک دن ہے، پہلا فیز ہے زندگی کا، پھر ایک دوسرا فیز آئے گا۔ اس فیز میں ہم نے اصلاً تیاری کرنی ہے دوسرے فیز کی، اصلی اور حقیقی زندگی کی۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، زندگی، اصل زندگی جو ہے وہ آخرت والی ہے۔ یہاں وہ زندگی کمانے کے لیے ہم بھیجے گئے ہیں، اور یہ زندگی ہمیں سیمپل کے طور پر فری میں ملی ہے، وہ والی ہم نے کمانی ہے، یہ یہاں اس کو خرچ کر کے اس کو کمانا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور چاہیے کہ ہر جان کو یہ چاہیے کہ وہ دیکھ لیا کرے، ولتنظر، جائزہ لے لیا کرے، آڈٹ کر لیا کرے، ما قدمت لغد، اس نے کل کے لیے کیا بھیجا۔ کل، آخرت کوئی دور نہیں ہے، ہم نے مرنا ہے اور آنکھ آخرت میں کھلنی ہے، کوئی دور نہیں ہے، سر پہ چڑھی ہوئی ہے۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، والیوم الاخر، اگلا دن رب کے سامنے کھڑا ہونا بغیر ترجمان کے، یہ ہے اصل چیز، اسی کے گرد کتابیں گھومتی ہیں، شریعت اس کے گرد گھومتی ہے۔ اللہ پر ایمان، اور پھر اس اللہ سے سامنا کرنے پر ایمان، یقین، وبالآخرۃ ہم یوقنون، صرف ایمان پر بات نہیں، یہ ایمان آگے بڑھ کر یقین کی شکل اختیار کر لے کہ میں نے ایک دن سونا ہے اور پھر اپنے رب کے سامنے میں نے جاگنا ہے، کھڑے ہونا میں نے۔ کوئی ترجمان نہیں ہوگا، مجھ سے میری زبان میں بات کرے گا میرا رب، سوال کرے گا، میں نے جواب دینا۔ یہ ہے اصل احساس، یہ نہ ہو تو بندہ کو کوئی چیز برائی سے نہیں روک سکتی، ملاوٹ سے نہیں روک سکتی، جھوٹ بولنے سے نہیں روک سکتی، غیبت سے نہیں روک سکتی، کہ میں جو یہ کر رہا ہوں مجھے رب کے سامنے اس کو جائز ثابت کرنا ہے کہ یہ میں ٹھیک کر رہا تھا۔ پھر اس کے بارے میں، یعنی اس زندگی کو رب کے سامنے کھڑا ہونے کے قابل بنانے کے لیے اللہ ایک فرشتہ چنتا ہے، وہ فرشتہ اللہ کا پیغام لے کر آتا ہے، انسانوں میں سے ایک شخص کو چنا جاتا ہے جس کو رسول اور پیغامبر کہا جاتا ہے، اور جو ان کے پاس آتی ہے اس کو کتاب کہا جاتا ہے۔ فرشتہ، کتاب، رسول، یعنی یہ ایک چین ہے۔ والیوم الاخر، اب یوم الاخر کی تیاری کے لیے اگلی ساری چیزیں ہیں، سارے جو اس کے سورسز ہیں، اس کے ذرائع ہیں، اس کے چینلز ہیں، جن کو ہم نیکیاں قرار دیتے ہیں، وہ ہمیں اس قابل، اگر ہم وہ سارا، تو پھر ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ رب کو منہ دکھا سکیں، ہم اس کا سامنا کر سکیں۔ تو اصل چیز ایمان باللہ، ایمان بالآخر، یوم الاخر، والملائکہ۔ اب یہ چین اوپر سے چلی ہے، یہ نزولی ترتیب ہے، اللہ کی طرف سے چلی ہے، اللہ کے بعد فرشتہ وہ لیتا ہے۔ والکتاب، کیا لے کر آتا ہے؟ کتاب۔ کس کو دیتا ہے کتاب؟ والنبیین۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، یعنی ایک معین فرشتہ جبرائیل لے کر آیا۔ سب سے پہلے زندگی جبرائیل کو عطا کی گئی ہے،
سب سے پہلے حیات کو جس شخص نے چکھا ہے وہ جبرائیل امین ہے، وہ ہے روح القدس جس کو سب سے پہلے روح بخشی گئی، وہ فرشتہ لے کر آتا ہے جو مقرب ہے، عند ذی العرش مکین، عرش والے کے نزدیک ان کا بڑا رتبہ ہے۔ مطاع ثم امین، آسمانوں میں بھی ان کی بات مانی جاتی ہے جبرائیل کی، کائنات میں جس سے بھی وہ خطاب کرتا ہے اللہ کے بیہاف پر وہ سنتے اور اطاعت کرتے ہیں۔ تو یہ فرشتہ لے کر آتا ہے، کتاب لے کر آتا ہے، نبی پر نازل کرتا ہے۔ یہ کس لیے کہ میرے بندوں کو نبی پریکٹس کر کے بتا دیں، سمجھا دیں کہ اس طرح تم زندگی گزارو گے تو سو کر اٹھو گے تو رب کے سامنے اطمینان کے ساتھ کھڑے ہوگے۔ یعنی کسی شخص کو کوئی مفر نہیں ہے، کوئی اسکپ کیس نہیں ہے، کوئی ڈائریکٹ پروموشن نہیں ہے، ہمیں رب کا سامنا کرنا ہے اور اس کی تیاری یہ سانس چلتے ہوئے کرنی، پیچھے چھوڑ کے نہیں جانا۔ کوئی مولوی بخشوا دے گا، کوئی پیچھے سے پہنچ جائے گا، نمبردار صاحب آ جائیں گے، کوئی پیر آ جائے گا، کوئی نہیں آئے گا، تو اور تیرا رب آمنے سامنے۔ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ تَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاء، آج ہمیں تمہارے ساتھ وہ تمہارے سفارشی نظر نہیں آ رہے جن کے بارے میں تمہارا گمان تھا کہ وہ اختیارات میں میرے شریک ہیں۔ وہ کوئی درمیان میں وہ مینیجر اور ڈپٹی مینیجر ہو، یا ایک کمپنی کے دو پارٹنر ہوں اور ایک پارٹنر کسی کی تنخواہ کاٹنا جدا کہتے یار رہن دے، چھڈو، جان دے، کوئی نہیں۔ نہ زمین و آسمان بنانے میں کسی کی پارٹنرشپ ہے، نہ اللہ نے کسی سے مدد لی ہے، نہ انسان بنانے میں مدد لی ہے، سارے کام اس اکیلے نے کیے ہیں۔ فلک الحمد ولک الشکر۔ تو اس لیے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، زندگی جس کا نام ہے وہ محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو کاپی کرو۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ہر زمانے میں ایک امت کے لیے ان کے رسول کا یہ مقام ہوتا ہے کہ ان کے پیچھے چلنے میں، ان کو کاپی کرنے میں کامیابی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ پیمانہ حیات سنت رسول ہے، زندگی کا پیمانہ جس سے آپ ناپتے ہیں 37 پوائنٹ کچھ ہے، یا تو وہ آپ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی بخار نہیں ہے بندے کو، اب 37 سے اوپر چڑھنا شروع ہوتا ہے یا 36.9 سے اوپر جانا شروع ہوتا ہے، کہتے ہیں جی 102 بخار ہے جی۔ پیمانہ نا ایک اس کا، ہوا کو ماپنے کا پیمانہ ہے، ہیٹ کو ماپنے کا پیمانہ ہے، پریشر کو ماپنے کا پیمانہ ہے، گیج ہے نا۔ انسانی زندگی کا پیمانہ سنت رسول ہے۔ ان جیسے بنو تو رب کے سامنے تسلی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ امت مجھے بطور نمونہ، بطور پیمانہ حیات امت کو دیا گیا ہے اور امت نے مجھے فالو کرنا ہے تو جنت میں جانا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے سٹیپ لینے شروع کیے۔ آپ جب بچہ لے کے ساتھ چلتے ہیں نا تو آپ اپنے سٹیپ نہیں لیتے، آپ بچے کے سٹیپ لیتے ہیں تو بچہ آپ کے ساتھ چلتا ہے، ورنہ تو پھر وہ گھسیٹا جائے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی قدم اٹھائے، آسان سنت ہے، 8 رکعت پڑھی، وہ فلاں 10,000 نفل پڑھ گیا جی، 15,000 پڑھ گیا جی، ایک ٹانگ پہ کھڑا رہا جی، وہ کیلے پہ بیٹھا رہا جی، ناریل کے درخت پہ بیٹھا رہا جی، کنویں میں الٹا لٹکا رہا جی۔ اب بتائیں یہ کام آپ کر سکتے نہیں، لیکن آپ جس دن فیصلہ کر لیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنا ہے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضور کی سنت سے آسان کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ آپ حج میں کہہ رہا ہوں کہ احساس کتنا، جب آپ کو پتہ چل گیا کہ میری امت کی نجات میرے قدم پر قدم رکھنے میں ہے تو نبی نے قدم چھوٹے کر لی، سنت ہلکی کر لی۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی اللہ نے اختیار دیا تو حضور نے آسان والا اختیار استعمال کیا، کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ یہ میری بات نہیں ہو رہی، یہ میری امت کی بات ہو رہی ہے۔ حضور نے امت کے لیے وہ آسان راستہ اختیار کیا، اپنے ایمان اور اپنے تقوی کی بنیاد پر کوئی 50,000 نفل نہیں پڑھ دیے، 8 رکعت پڑھی۔ تو حج کے موقع پر حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر چلے گئے بیت اللہ کے، اور آپ نے 2 رکعت نماز نفل وہاں پہ ادا کی۔ پھر جب آپ حجرے میں اپنے ٹینٹ میں تشریف لے کر آئے تو آپ کافی پریشان نظر آ رہے تھے، چہرے پہ پریشانی نظر آ رہی تھی۔ تو ام المومنین سلام اللہ علیہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول جب آپ یہاں سے گئے تھے تو بڑے حشاش بشاش تھے، مگر اب آپ جو ہے پریشان لگ رہے ہیں، کچھ کوئی معاملہ ہوا؟ آپ نے فرمایا میں نے ایک ایسا کام کر دیا کہ اگر مجھے پہلے احساس ہو جاتا تو میں شاید وہ کام نہ کرتا۔ میں نے کہا کیا کیا آپ نے؟ کہ میں بیت اللہ کے اندر 2 نفل پڑھائے، اور اب امت اس کو سنت سمجھ کر اندر نفل پڑھنے کی کشمکش کرے گی اور کچلی جائے گی۔ لہذا حضور نے وہ نوٹ درج کروا دیا کہ اندر نفل پڑھنا سنت نہیں ہے۔ یعنی یہ کام ہو گیا، اس کو پھر خود حضور نے نالیفائی کیا کہ نہیں وہ ٹھیک نہیں۔ اب ہر بندہ کہے کہ جو میں نے اندر ہی جا کے نفل پڑھنے، کتنی ساری جگہ ہے، 36 لاکھ بندہ ہوتا ہے وہاں پہ، وہ کیسے اندر جائیں گے؟ اتنی کھلی جگہ ہوتی ہے، 3-4 پل بنے ہوئے ہیں رمی جمار کے لیے، شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے، پھر بھی بندے کچلے جاتے ہیں۔ تو یہ جو 10-12 گز کی جگہ ہے جس کے اندر اتنی 36 لاکھ بندہ اندر جانا چاہے، تو حضور نے سے ایک کام ہوا، آپ نے خود اس کو منسوخ کر دی۔ کس لیے؟ کہ میری امت کسی مشکل میں نہ پڑ جائے۔ اللہ پاک نے خود فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، کوئی میرا ایسا حکم جو تمہارے لیے مشکل ہو، جو تمہیں تکلیف دے، عزیز علی، ان پر بڑا بھاری گزرتا ہے، پھر سجدے کرتے ہیں، پھر تخفیف چاہتے ہیں اللہ پاک سے۔ یعنی یہ اتنے تمہارے بارے میں اتنے پرخلوص ہیں، اتنے خیر خواہ ہیں تمہارے، تم نے ابھی پتہ نہیں صدیوں بعد جا کے پیدا ہونا ہے، مگر تمہارے اس وقت کی سوچ بھی ان کو اب ہے کہ انہیں تکلیف نہ ہو، پیدا ہونے والوں کو بھی تکلیف نہ ہو۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، اور تمہارے معاملے میں یہ بڑے لالچی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے حریص ہیں تمہارے، کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں نا تو ضد کر بیٹھتے میری امت کے لیے۔ اللہ پاک یہ میری امت کے لیے عطا کرتے، جہاں سہولت دیکھی اپنی امت کے لیے مانگتے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ مومنین کے ساتھ بڑے ہی رافت والے اور رحمت والے۔ رافت کسی کے درد کو محسوس کرنا، ایمپیتھی اور سمپیتھی، اور رحمت اس کا پھر حل تجویز کرنا۔ تو جب حضور کو پتہ چلا کہ مجھے نقل کرنے میں میری امت کی کامیابی ہے، تو حضور نے پھر پاؤں ہلکے کر لیے، قدم چھوٹے، عبادت کو مختصر رکھا، اسی کی تلقین کی۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے لمبی پڑھا دی اور بندہ پیچھے سے نماز چھوڑ کے چلا گیا، تو آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹا ہے، فتان انت یا معاذ، اے معاذ تو فتنہ برپا کرنے والا، یعنی تو نے لمبا کر کے اس کو نماز توڑنے پر مجبور کیا، اس کو فتنے میں ڈالا بیچارے کو، اور اس نے آگے فریاد کی، اللہ کے رسول ہم سارا دن اونٹوں کے پیچھے دوڑتے ہیں، معاذ پہلے آ کے آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔
اور عشاء کی نماز کوئی ٹائمنگ تو تھی نہیں، صحابہ بیٹھ کے اونگتے رہتے تھے عشاء کی نماز کے لیے، لیٹ پڑھی جاتی تھی، یہاں سے پڑھا کے پھر جا کے وہاں اپنے قبیلے میں اپنی اس بستی میں جا کے پڑھاتے تھے قباء میں، یہاں پڑھ کے اپنی نماز پھر عشاء کی نماز وہاں جا کے بستی والوں کو پڑھاتے تھے، کتنی دیر ہو جاتی ہوگی، اور پھر سورت بھی لمبی شروع کر لیں وہ تو بندے نے نماز توڑی اور اپنی نماز پڑھی اور چلا گیا۔ معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب لوگوں نے بتایا کہ یہ پیچھے سے چلے تو آپ نے فرمایا منافق ہو گئے۔ ان کو جب پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود جاؤں گا یہ کیس لے کر۔ کسی نے کہا نا کہ جی ہم حضور کو بتائیں گے، تو کہا تم کیا بتاؤ گے، میں خود جاؤں گا، میں بات کروں گا، میرے بھی نبی ہیں۔ تو انہوں نے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول اس طرح ہے، رات کو یہ گئے ہیں اور آج جا کے پھر انہوں نے سورت لمبی شروع کر دی ہے، مجھے نیند آ رہی تھی، میں نے تو چھوڑ دیا، تھکا ہوا تھا، میں اپنی نماز پڑھ کے چلا گیا، میں نے جماعت چھوڑ دی۔ تو حضور نے ان کو نہیں کچھ کہا، حضرت معاذ کو ڈانٹا، اے معاذ کا اذا زلزلت الارض، یہ زلزال جو ہے یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ الہاکم التکاثر جو ہے یہ قرآن کی صورت نہیں ہے، تم ان میں سے کوئی نہیں پڑھ سکتے تھے، فتان انت، تو نے لوگوں کو مشقت میں ڈالا نا، فتنے میں ڈال دی تو نے۔ اور اس بندے نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے بارے میں سنا ہے کہ کہا گیا کہ میں منافق ہوں، اور اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا میرے اور ان کے درمیان کہ میں منافق ہوں یا نہیں، میں ابھی کچھ نہیں کہتا۔ اور پھر وہ جب غزوے میں شہید ہوئے تو اللہ کے رسول نے اسپیشل بلا کے حضرت معاذ کو کہا کہ معاذ تیرے منافق کا کیا بنا؟ تو ان کا کہ اللہ کے رسول میں غلطی پر تھا، تو مخلص تھا۔ تو جناب یرید اللہ بکم اليسر، اللہ بھی تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، اللہ کا نبی بھی تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ تنگی حضور پر بڑی بھاری گزرتی تھی کہ جس سے امت کے، آپ نے فرمایا میں نے اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں دیکھا اور اس سے بڑا کوئی گناہگار نہیں دیکھا کہ جس کے سوال کے نتیجے میں میری امت پر شریعت تنگ کر دی جائے۔ یہود سوال کر کے تو انہوں نے اپنی شریعت تنگ کی تھی۔ تو جناب علی نبی اس لیے آتے ہیں کہ وہ پریکٹس کر کے دکھائیں کہ رب کو منہ کیسے دکھانا ہے، وہ زندگی جئیں، اور ہم نے یہ جیتے جیتے یہ بالکل کوئی تصور نہیں ہے کہ ہم ڈاکے مارتے مارتے بناوٹی اور وہ ملاوٹ والی چیزیں بیچتے اور جھوٹی گواہیاں دیتے ہوئے مر جائیں گے اور قیامت کے دن لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے اٹھیں گے۔ نہیں، چور ڈاکو ہی اٹھیں، وہاں کوئی زندگی نہیں بننی، یہیں بننی ہے، وہاں کوئی جنت قیامت کے دن نہیں بننی، یہیں سے فیصلے ہو جانے ہیں، وہاں صرف ریزلٹ سنایا جائے گا، ریزلٹ یہاں سیل کر کے لٹکا دیا جائے گا۔ قیامت کے دن کھول کے سنا دیا جائے گا، یہ لو بھائی۔ تو کب بنیں گے ہم؟ یوم الآخرہ کا آنکھ کھلے گی نا، اٹھیں گے۔ اب کیا ہوتا ہے، ہم دنیا بناتے ہیں، یہ جو اسباب نیچے دیے گئے ہیں، یہ چینل دیے گئے ہیں کہ یہ جس طرح بینک کی برانچز آپ کو ملتی ہے نا لسٹ کہ یو بی ایل کی برانچ نمبر فلاں اور وہ جناب صدر والی اور راجہ بازار والی اور ٹینچ باٹا والی اور فلاں والی پوری لسٹ ہوتی ہے نا، یہ وہ بینک کی برانچیں آخرت کے بینک کی کہ جہاں ہم نے اپنی کمائی بھیجنی ہے۔ کفن میں جیب کوئی نہیں، قبر میں رکھنے سے پہنچتی نہیں ہے۔ یہ برانچیں ہیں جن کا ذکر اب آگے ہوگا، ہمارا یہ سلسلہ اس آیت پہ ہم 2-3 درس لگائیں گے اپنے۔ تو وہ جو چینلز ہیں، وہ برانچیں ہیں، وہ کھول کر بتا دی ہیں کہ ان کے ذریعے تم نے آخرت کی زندگی کی جو بھی کرو گے، ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، تم جو بھی خیر میں سے بھیجو گے اللہ کے یہاں اس کو پاؤ گے۔ یہ جتنی برانچز ہیں اس کی گارنٹی دی ہے اللہ پاک کہ ان کے ذریعے بھیجنے۔ اور یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بہ اللہ، اے بیٹا رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی یا بدی ہوئی نا، سرسوں کے دانے کے برابر، کلونجی کے دانے کے برابر،
اللہ پاک اس کو چھوڑے گا نہیں، یعنی وہ چھوٹی سمجھ کر کہ اس کو کون اٹھائے. آج لوگ مونگ پھلی کرتے ہیں، نکالتے ہیں، دانے بکھرے ہوئے تو چھوڑ کے آ جاتے ہیں. نہیں چاہیے. رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگی نیکی یا بدی، اللہ اس کو چھوڑے گا نہیں کہ بھائی اب اس کو کون اٹھائے، اس سے کیا ہوگا. نہیں، رائی کے دانے کے برابر بھی ہو. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میری کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی پیچھے رہ گئی، اللہ تو نے یہاں شو نہیں کروائی کاغذوں میں. وہ نیکی پھر یہ نہیں کہ سامنے پڑی ہو، کہا وہ آسمانوں پہ ٹنگی ہوئی ہو، وہ پہاڑی کے نیچے، او فی صخرۃ، کسی پہاڑی کے اندر ہے، دبی ہوئی یا نیچے، زمین کے نیچے. یاتی بہ اللہ، یہ اللہ کی ذمہ داری لے کر آئے گا، تو نیکی کر اور بھول جا. تو جناب علی، دنیا اور آخرت میں آپ کو بتاتا ہوں ہم کیا کرتے ہیں. ہم جو اکٹھا کرتے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ جو اللہ کا فضل ہے آپ کو مل رہا ہے، اس میں سے روز کے روز آپ جو کمیٹی ڈالتے ہیں نا، آخرت کی کمیٹی ڈالیں، اپنی ذات کے لیے بھی رکھیں. ان سب سے آگے جو مدیں آئیں گی آپ دیکھ لیں گے کہ اسی کمائی میں سے آپ نے جنت خریدنی ہے. ان تمام شعبوں میں کامیاب ہونا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ میں جائیداد بنا لیتا ہوں، کوئی 5-10 پلاٹ خرید لیتا ہوں، کوئی کوٹھیاں بنا لیتا ہوں. میرے مرتے ہی ادھر میری ڈیڈ باڈی ڈیکمپوز ہونا شروع ہوتی ہے، گلنا سڑنا شروع ہوتی ہے. ادھر میری وہ کوٹھیاں، پلاٹ جتنے بھی تھے، وہ خان افقلات کی جائیداد ہو یا وہ جس کی بھی ہو، وہ گلنا سڑنا شروع ہو جاتی. کیسے؟ وہ آج صرف میرے اکیلے کی ہے. میرے مرتے ہی وہ 10 بندے اس کے سر پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ 10 کنال تھی، وہ 2 کنال آتی ہیں، 1 کنال آتی ہے. مگر اس کو کیا کرنا ہے؟ بیچو بٹاؤ، ادھر کرو ادھر کرو. جناب علی ڈیکمپوز ہو گئی نا. ادھر قبر میں آپ کیڑوں نے کھا کے فرق کر دی، تیسرے دن کیڑے ناک سے باہر نکل آتے ہیں. یہ بندے کو دفنایا جاتا ہے نا، اس لیے دفنایا جاتا ہے کہ اس کے گلنے سڑنے، بندہ اور چوہا دونوں کے گلنے کی ایک ہی بو ہے. اور وہ چوہا پاؤ بھر کا جو ہوتا ہے، اس کی بو پورے محلے کو پریشان کرتی ہے. یہ 6 فٹ والا جب گلے اور باہر، تو کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ کوئی باعزت منظر ہوگا؟ نہیں. انسان کی آنر، اس کی ڈگنیٹی، اس کے وقار کو قائم رکھنے کے لیے دبایا جاتا ہے. دوسرے جلا دیتے ہیں تاکہ لوگوں کے سامنے بدبو نہ دے، ڈیکمپوز ہو کے دل کھٹے نہ ہوں لوگوں کے، کوئی وقار رہ جائے انسانیت کا. اس لیے اس کو دفن کر. بس یہ سیگمنٹ صرف اس لیے کہ بدبو باہر نہ آئے. وہ چلی گئی ہے. حتی یتوفونہم اذا جاءتہم رسلنا یتوفونہم. ہمارے رسول جب آتے ہیں انہیں وصول کرنے کے لیے، وہ کیا لینے آتے ہیں اور کیا لے کے جاتے ہیں؟ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق. وہ کیا اللہ کی طرف کیا لوٹ کر جاتا ہے؟ ہم تو مٹی میں چلے جاتے ہیں. تو جناب علی وہ پھر کیا ہوتا ہے؟ ادھر مجھے کیڑے کھا کے مٹی کر دیتے ہیں، ادھر جائیداد تقسیم ہو کے مٹی ہو جاتی ہے. اولاد آپس میں بانٹ لیتی. آپ کو کس نے یاد کرنا ہے؟ تو نہ اگر میں نے اس وجود سے کچھ نہ کمایا، ان ٹانگوں کو لے کر میں اپنے رب کے سامنے کھڑا نہ ہوا، ان ہاتھوں سے میں نے کسی ضعیف کو پکڑ کے سڑک پار نہیں کروائی، ان آنکھوں سے کوئی پازیٹو کام نہیں لیا، اس زبان سے کوئی خیر کی بات نہیں کی، تو بیکار مٹی بن گئے. جیسے جانور مرتا ہے ویسے مر گئے، مٹ گیا. اسی طرح یہ جو بنا ہوا ہے، یہ جو آپس میں اولاد دشمنیاں کرے گی، ایک مقدمے کریں گے، ماں پر مقدمہ کر دیتی ہے اولاد. سعید مودودی کے بیٹے نے ماں پر مقدمہ کر دیا تھا.
یہ پھر یہ بدبو پھیلتی ہے پھر معاشرے میں، آپس میں بہن بھائی لڑتے ہیں، گلے شکوے ہوتے ہیں، تو ونڈ پڑتی ہے ساری۔ اولاد کو ہنر دو، کمانے کا سلیقہ دو، اپنی زندگی میں جاب پر لگوا دو، اور ان کی زندگی ان کے حوالے کر دو، امیر بنے غریب بنے، اپنا یہ جو کچھ ہے نا سمیٹ کر یہ اللہ کی راہ میں لگا کے پھر جا کے آرام کے ساتھ بیٹھ جاؤ، اسے آگے بھیجو۔ جتنا بھاری سامان ہوتا ہے نا، آپ کو پتہ ہے نا، وہ ساتھ لے کے ہم نہیں جاتے، 30 کلو ساتھ لے جانے دیتے ہیں لوگ، قبر میں تو انگوٹھی بھی اتار لیتے ہیں، اگلے نہ اترے تو کاٹ لیتے ہیں، نظر والی اینک بھی نہیں جانے دیتے، بندہ فرشتوں کو منکر نکیر کو بلار تو نہ دیکھے طرح ایک کوئی نہیں آتے۔ یہ ایسے کہانیاں ہیں ساری منکر نکیر والی۔ ہم مریں گے اور پھر رب کے سامنے ہی اٹھیں گے، ایک ہی دن ہم نے اٹھنا ہے، مرنے کے بعد ایک ہی زندگی ہے۔ تو باقی کیا کرتے ہیں ہم یہاں سے پھر بلٹی کرا دیتے ہیں جی، وہ کارگو کروا دیتے ہیں، پھر وہاں جا کے وصول کر لیتے ہیں اپنی زندگی میں یہ کارگو۔ میرا تو اپنا تو مشن یہی ہے، اولاد الحمدللہ پڑھ لگے گی، اپنے اپنے جاب، اچھے جاب، مجھ سے زیادہ 10 گنا زیادہ تنخواہ پہ کام لگ گئی ہے، بنا لیں گے اپنے۔ میں نے اس کا کوئی اللہ پاک اپنے ساتھ لے جاؤں گا، بلٹی کروا دوں گا۔ تو جناب علی یہ ہے، یہ زندگی اصل میں ایمان باللہ، آخرت پر یقین، اس آخرت کے لیے کن مراحل سے گزرنا ہے، نبی آ کر گزر کر دکھا گئے ہیں، اور فاتبعونی ان کنتم تحبون اللہ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو تو پھر میرے پیچھے چلو، فالو می، اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ یہ ہے زندگی کا پیمانہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ آپ نے ہر مرحلے، بیٹیاں ہیں شادی کی ہے، بیٹیاں ہیں بیٹیوں کو طلاق ہوئی ہے، فوت ہوئی ہیں اپنے ہاتھوں دفن کی ہیں، بیٹا فوت ہوا ہے، دوسرا بیٹا فوت ہوا ہے اپنے ہاتھوں دفن کیے، یعنی غم گزرے ہیں۔ اور پھر بیویاں ہیں، بیویاں کے ساتھ گزارا کر کے دکھایا، غربت میں کر کے دکھایا گزارا کہ کس طرح رہنا چاہیے۔ اور رشتہ دار ہیں اچھے نہیں ہیں، زیادتیاں کی ہیں انہوں نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں نے کی ہیں، بنو ہاشم نے۔ اسی طرح تجارت ہے، دیگر معاملات ہیں، انفاق فی سبیل اللہ، سب کر کے دکھایا ہے۔ یہ ہے اصل چیز۔ انشاءاللہ باقی آگے جو چیزیں آ رہی ہیں ان پہ اگلے ویلاگ میں بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔